گے، ایک ہے علم، ایک ہے عقل، ایک ہے جہل۔ ہمارے یہاں جاہل کیسے بولا جاتا ہے؟ جس کے پاس علم نہیں۔ اہل بیت کی ڈکشنری میں جاہل کی یہ تعریف نہیں ہے۔ ہم جاہل کیسے بولتے ہیں؟ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ بھائی جناب ان پڑھ ہیں تو کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ مولا ایسے کو جاہل نہیں بولتے، کیونکہ کئی ایسے ان پڑھ ہیں کئی پڑھے لکھوں سے بہتر ہیں۔ ایک پروفیسر صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک ان پڑھ آدمی ہے، 5 درجے بھی نہیں پڑھا، لیکن اس سے زیادہ نیک ہے، اس سے زیادہ متقی ہے، اس سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ علم آنے سے تقویٰ نہیں آتی، علم آنے سے تہذیب نہیں آتی۔ اب اہل بیت کی نگاہ میں علم کی بھی ڈیفینیشن الگ ہے۔ مثلا آپ انجینئرنگ کو علم بولتے ہو، آپ ڈاکٹری کو علم بولتے ہو، آپ سائنس کو، اہل بیت اس کو علم نہیں بولتے۔ اہل بیت ان علوم کو ٹول مانتے ہیں۔ مثلا آپ انجینئر بنے، انجینئر بن کے کیا بناؤ گے؟ بلڈنگ بناؤ گے۔ بلڈنگ بنانے کا علم ایک ٹول ہے۔ کوئی کک بنا، کوکنگ کا علم آ گیا، کھانا بنائے گا۔ کوئی ڈاکٹر بنا، اسے آپریشن کرنا آتا ہے۔ یہ علم ابزار اور ٹولز ہیں ذریعہ معاش کے لیے۔ اہل بیت جس کو علم مانتے ہیں وہ ہے علم النفس، وہ علم جو بندے کو خدا کے قریب لے کر جائے، وہ علم جو انسان کو طرز زندگی سکھائے۔ ابھی بھاولپور کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا، ریٹائرڈ آفیسر آدمی، اتنی ڈیوٹی کرنے والا، ایک یونیورسٹی کا سی او ہو، کیونکہ اس کے پاس ابزاری علم تھا، اخلاقی علم نہیں تھا۔ علم النفس جس بندے کے پاس نہ ہو، جس کی قسمیں 16-17 قسمیں کھانے کے بعد خدا یہ کہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا کیا کیا؟ تزکیہ کیا۔ انبیاء کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ آپ کو کھیتی باڑی سکھائیں، انبیاء کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ آپ کو یہ بتائیں گھوڑے کیسے چلائے جاتے ہیں، انبیاء کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ آپ کو بتائیں کھانا کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ علم ابزاری یہ کہیں بھی مل جائے گا، علی کے در سے وہ علم ملے گا جو کسی در سے نہیں ملے گا۔ وہ علم ہے علم النفس، جو ہر بچے پر لازم ہے آپ بچے کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں کہ بندہ ڈاکٹر ہے پر اخلاق نہیں۔ جناب اتنے بڑے آفیسر بن جائیں، 22 گریڈ آفیسر ہیں لیکن کردار اچھا نہیں ہے، ہاں یہ کیونکہ وہ اس علم کا حامل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کئی بار یہ جملہ ہم اپنی عام گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا جاہل۔ یہ وہی جملہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی تربیت کا کہ علم ہے بندے کے پاس پر عقل نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے معیار میں جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، جہالت عقل کے مقابلے میں ہے کہ بندہ علم بھی ہو، صاحب عقل بھی ہو۔ قاضی شرح عالم تھا پر عاقل نہیں تھا، حبیب ابن مظاہر عالم بھی تھے، عاقل بھی تھے۔ تو اصل چیز جو مجھے راہ ہدایت پہ لے کر آتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ اب جس نے بھائی ایٹم بم پھینکا تھا، پہلے ایٹم بم میں 65,000 لوگ مرے، دوسرے ایٹم بم میں 95,000 لوگ مرے، کیا وہ جاہل تھا؟ بم بنانے والا کوئی جاہل ہوتا ہے؟ گولی بنانے والا کوئی جاہل ہوتا ہے؟ راکٹ بنانے والا کوئی جاہل ہوتا ہے؟ ریڑھی لگانے والا تو بم نہیں بنا سکتا نا، ایک ان پڑھ آدمی کیا بنا سکتا ہے؟ تو ان پڑھ آدمی جس کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے وہ دنیا کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا علم حاصل کرنے والا دنیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں تاکہ اور موضوع آپ کے ذہن میں کھل جائے۔ دیکھیے پوری کتاب ہے بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ۔ کسی نے اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی توریت سے ایک لفظ ادھر سے ادھر کیا کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک جاہل کا پھسلنا قوموں کو اتنا تباہ نہیں کرتا جتنا ایک عالم کا پھسلنا۔ ایک جاہل پھسلا کیا ہوگا؟ جاہل ہی پھسلا نا، لیکن اگر کوئی پائے کا عالم ہو، بہت زیادہ علم ہو، جب یہ پھسلتا ہے تو پوری قوم کو تباہ کرتا ہے، پوری نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ اب یہ توریت میں جس نے رد و بدل کیا، ایک جملہ یہاں سے یہاں کیا کہ آنے والا نبی کس کی نسل سے ہوگا؟ اللہ نے کہا تھا اسماعیل کی نسل سے ہوگا، اس نے اسماعیل کی جگہ پہ اسحاق رکھ دیا۔ پوری یہودیت کو اس بندے نے کیا کر دیا؟ تباہ۔ اب یہ کام کسی جاہل نے تو نہیں کیا ہوگا نا، ہوگا کوئی بہت بڑا راہب
ہوگا کوئی اپنے یہودیت کا بہت بڑا مجتہد جس نے ایک لفظ یہاں سے یہاں کیا، پوری قوم کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ یہی معاملہ ولایت امیر المومنین، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب کوئی عام مسلمان تو معنی کو بدل نہیں سکتا نا، ایک بہت بڑا پائے کا بندہ ہوگا جس نے کہا ہوگا مولا کا مطلب حکومت نہیں ہے، دوست ہے۔ پوری قوم آج تک پھسلی ہوئی ہے نا۔ قتل کا فتویٰ آپ تو نہیں دے سکتے نا، کوئی بہت بڑا مفتی دے گا نا۔ 1978 سے جب تک سوویت یونین کے خلاف جہاد چلا، یہ جہاد کوئی عام آدمی تو نہیں چلا سکتا نا۔ بڑے بڑے مفتی خریدے گئے، بڑے بڑے مولوی خریدے گئے، تو قوموں کو تباہ کرنے کے لیے جاہل تباہ نہیں کرتا، قوموں کو تباہ کرنے کے لیے عالموں کو لایا جاتا ہے۔ لیکن کون سا عالم؟ جو صاحب عقل نہیں ہے۔ تو اصل چیز جو آپ کو بچاتی ہے اور کربلائی بناتی ہے وہ عقل مند ہونا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب عقل کیا ہے اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیں، پھر میں کربلا کے اصولوں میں سے ایک اصول کا دوبارہ ذکر کروں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے 4 طاقتیں چھٹے امام فرماتے ہیں، 4 ٹولز خدا نے آپ کو دیے ہیں جس سے ہماری پوری باڈی ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ پہلی طاقت، اب انہی ٹولز کو حسینی بھی استعمال کرتے ہیں، انہی ٹولز کو یزیدی بھی استعمال کرتے ہیں، چیز وہی ہے۔ مثال دوں، ایک چھری ہے، چھری سے آلو بھی کاٹ سکتے ہو، ٹماٹر بھی کاٹ سکتے ہو، بھنڈی بھی کاٹ سکتے ہو، اسی چھری سے کسی بندے کا گلا بھی کاٹ سکتے ہو، چیز وہی ہے۔ یہ دشمن بھی اگر دنیا میں بدکاریاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، فسق و فجور پھیلاتا ہے، انہی ٹولز کو استعمال کرتا ہے۔ آپ انہی ٹولز کے ذریعے اللہ تک بھی پہنچ سکتے ہو اور وہی ٹول آپ کو جہنم تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ چیزیں وہی ہیں، تیرے اوپر ہے تو اس چیز کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ کہا 4 چیزیں خدا نے تجھے عطا کی ہیں۔ پہلی چیز قوہ غضب، ہر بندے کے اندر غصہ ہے، وہ حیوان ہو یا انسان ہو، کوئی بندہ غصے سے خالی نہیں ہے۔ اب غصے کا معیار ہر کسی کا الگ الگ ہے، چونٹی کے اندر بھی غصہ، بلی کے اندر بھی غصہ، شیر کے اندر بھی غصہ، یہ آپ کا بچہ، یہ جوان جو اس فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، ان کے اندر بھی غصہ ہے۔ غصہ برا نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ جسٹ لائک انرجی، آپ کے گھر میں گیس پڑی ہوئی ہے، ایک غصے والی چیز ہے، آپ اس سے چولہا بھی جلا سکتے ہو اور کسی بندے کا گھر بھی جلا سکتے ہو۔ یہی غصہ اگر نہ ہو تو بندے میں غیرت نہ ہو، یہی غصہ اگر نہ ہو تو آدمی اپنا دفاع نہ کر سکے، یہی غصہ نہ ہو تو بندہ وطن کا دفاع نہ کر سکے، یہی غصہ نہ ہو تو آدمی کے اندر وہ انرجی پیدا نہ ہو کہ علم کے لیے، کمانے کے لیے باہر نکلے۔ تو غصہ بہت ضروری ہے، لیکن ابھی فرمایا کہ الغضب یأکل الحسنات، غضب بھی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غصہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ کون تعین کرے گا؟ یہ علم اہل بیت اور عقل تعین کرے گی کہ میں نے غصے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ مفتی نے بول دیا کہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ویسے ہیں، یہ مسلمانوں کا فرقہ ایسا ہے۔ اب جوان کے اندر غصہ پیدا ہوتا گیا، اس نے سارا غصہ کس کے خلاف اتار دیا؟ شیعوں کے خلاف اتار دیا۔ پھر اس نے غصے کو موڑا مولوی فضل الرحمان کی طرف۔ اب وہی لوگ جو ہمیں مارتے تھے پھر ان کے جلسے میں بم پھوڑنے لگے۔ چیز کو آپ کیا کر رہے ہو؟ ڈائیورٹ کر رہے ہو نا۔ لیکن اسی غصے کو اگر بندہ صحیح راہ میں استعمال کرے، یہی غصہ وجود میں اور یزید کے خلاف استعمال کیا جائے۔ جون بوڑھا ہے لیکن جب میدان میں گیا بڑے غصے میں تھا، کیا میں حسین کا غلام ہوں؟ آ میرے مقابلے میں۔ غصے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ صحیح راستے پہ، صراط المستقیم کا یہی مطلب ہے کہ تیری زندگی میں تیری جتنی بھی انرجیز ہیں وہ ایک لائن پہ چلنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹریک سے ہٹ گئیں تو تیری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک اور مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں، بھائی آپ کی گاڑی اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی اور آپ کی سپیڈ ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی گاڑی، آپ 140 کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہو،
ہاں 140 کی سپیڈ سے گاڑی. اب آپ نے کاؤنٹ کیا اگر 140 کی سپیڈ سے چلوں گا, مثال دے رہا ہوں, مثلاً میں 3 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاؤں گا, اور اچانک آپ غافل ہوئے, گاڑی کسی اور روڈ پہ چلی گئی, مثلاً مری والے روڈ پہ چڑھی گئی, اور آپ کی کاؤنٹنگ ہے میں 140 کی سپیڈ سے کہاں پہنچوں گا؟ لاہور پہنچوں گا, اور غلط روڈ پہ بھی وہی سپیڈ رہی اور آپ کو پتہ نہیں, تو 140 کی سپیڈ سے کہاں پہنچو گے؟ غلط جگہ پہ. اب بندہ صحیح ٹریک سے, جب صحیح ٹریک پہ ہوتا ہے اور اسپیڈ 140 کی سمجھتا ہے میں جنت پہنچ جاؤں گا, ٹریک لے لیتا ہے جہنم کا, اسپیڈ وہی 140 کی ہے. تو وہ جو اس نے کیلکولیشن کی تھی کہ میں 2 گھنٹے میں لاہور پہنچوں گا, 2 گھنٹے میں جنت پہنچوں گا, وہ ایگزیکٹ 2 گھنٹے میں جہنم پہنچ جاتا ہے. اسپیڈ وہی, ٹریک بندے کا غلط ہو جائے. یہی معصومین فرماتے ہیں صراط مستقیم سے نہ ہٹنا. صراط مستقیم مطلب اس میں اعوجاج نہیں ہے, اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. غصہ جائز ہے میدان جہاد میں, غصہ جائز ہے غیرت کے مقام پر, غصہ جائز ہے حق غصب کیا جائے, غصہ جائز ہے کسی مظلوم کا دفاع کیا جائے, غصہ جائز ہے کسی ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. لیکن وہیں پر اگر تیرا باپ تیرے اوپر غصہ کرے اور تجھے غصہ آئے, فرما یہاں پر عبادت ہے اپنے غصے کو پی لینا. والکاظمین الغیظ عافین عن الناس, رحمت خدا کی ان پر جو اپنے غیظ کو, اپنے غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. پینا کہاں پر ہے اور پھینکنا کہاں پر ہے؟ یہ آرڈر کون دیتا ہے؟ عقل دیتا ہے. کس کی تعلیم کے نیچے؟ اہل بیت کی تعلیم کے نیچے دیتا ہے. تو پہلا پاور جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کس کا پاور ہے؟ غصے کا پاور ہے. آیت اللہ العظمیٰ کاشف الغطاء, نجف میں حرم کے باہر ان کی قبر ہے, جب بھی جائیں. بہت بڑے عالم تھے, مدرس بھی تھے, ساتھ میں خیرات کا ان کو بڑا شوق تھا, غریبوں میں, فقیروں میں, بیواؤں کی شادیاں کروانا, جوانوں کی یتیموں پروری کرنا, یعنی تدریس بھی کرتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے. بڑا احترام تھا ان کا نجف میں, ایران میں. اب ایک مرتبہ تقسیم سہم سادات کے لیے اصفہان گئے. اصفہان کی مسجد میں اعلان کیا کہ بھائی جتنے غریب سیدیں آ جائیں ہم سہم سادات بانٹ رہے ہیں. اب اعلان ہوا, جتنے پتہ چلا ان کو اصفہان میں غریب سادات کی تعداد بہت ہے, سارے سادات آئے. اب یہ بھی کافی پیسے لے گئے, انہوں نے بانٹنا شروع کیے, دھیرے دھیرے تقریباً پیسے سارے ختم ہو گئے. نماز کا وقت قریب تھا, کہا چلو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. لوگ بھی پیسے لے کے چلے گئے. اتنے میں ایک سید بڑا دیر سے آیا, جیسے آیا, آ کاشف الغطاء, میرے جد کے پیسے دو مجھے. انہوں نے کہا بندے خدا دیر سے آئے ہو, پیسے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. کہ تم مولوی ہمیشہ یہی بولتے ہو. بہت تپا ہوا تھا وہ مولویوں پہ, کہ سارے پیسے ہمارے کھا گئے, ہمارا حق کھا گئے, میں دیر سے آیا تو کیا ہوا, میرا پیسہ نہیں دیا, میرے پیسے تم کھا گئے. بدتمیزی کرنے لگا. کاشف الغطاء خاموش کا نہیں ہے بابا, ختم ہو گئے پیسے. کہتے ہیں آگے بڑھا, اس نے اتنی توہین کی, آقا کاشف الغطاء کے چہرے پہ اس نے تھوک دیا. داڑھی ان کی بڑی تھی, کہتے ہیں اس کا لعاب دہن آقا کی داڑھی پہ لگ گیا. انہوں نے کیا کہ اپنی ابا سے چہرے کو صاف کیا. ان کے مریدین شاگرد تو تھے, سمجھے گا آیت اللہ کو بندہ یہ کام کرے اس کا کیا حشر ہو. آگے بڑھے, اس کو مارنے کے لیے کاشف الغطاء نے روک دیا کہ رک جا. انہوں نے کیا کیا, اپنی ابا مسجد میں بچھائی. کہا جس کی جیب میں اگر کچھ پیسہ ہے, اس سید کی مدد کرنا چاہتا ہے, تو میری عزت کی خاطر میری داڑھی کو دیکھ کر چند پیسے اس ابا کے اندر ڈال دے. اب مسجد میں جتنے لوگ تھے بیچاروں کے پاس جو جو پیسے تھے, انہوں نے آقا کی عزت کی خاطر ابا میں ڈالے. انہوں نے پیسے ابا میں جمع کیے, اس سید کے سامنے گئے. کہا سید غلطی میری ہے, تیری نہیں ہے. سید غلطی میری ہے, تیری نہیں ہے. یہی کام اگر میں پہلے کرتا تجھے غصہ نہ آتا. یہ میں نے تیرے اس ایکشن کے بعد کیا کہ اگر تیری غلطی ہے میں نے تجھے معاف کیا, اگر میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے. یہ والکاظمین الغیظ, میں نے کہاں پر کون سا ری ایکشن دکھانا ہے. طاقت تھی شاگردوں کو بھیج دے, توہین ان کی ہوئی تھی, لیکن توہین ذات کی ہوئی تھی, انہوں نے وہیں پر کیا کر دیا, معاف کر دیا. تو میں نے اپنے غصے کو کیسے استعمال کرنا ہے. جناب سلمان مدائن گئے, کچھ لوگ آئے, نفرت تو تھی نا کہ علی نے ایک بڈھے کو بھیج دیا ہے, اور اتنی محبت کرتے تھے جناب سلمان سے. کہنے لگے سلمان تیری داڑھی جو ہے نا
الیاذ باللہ ایک حیوان کا نام لیا اس کی پونچھ کی طرح، تاکہ ہم سلمان کا کیا کریں؟ مذاق اڑائیں۔ سلمان تیری داڑھی، وہ بھی ایک نجس حیوان کی مثال دی، سلمان تیری داڑھی فلاں جانور جو ہے نا، سلمان بالکل اس کی مونچھ کی طرح ہے۔ جناب سلمان اب گورنر آدمی ہو، اتنا پاور ہو، یہاں کسی گورنر کو بول کے تو دیکھو، کسی ایس پی ڈی ایس پی کسی آفیسر کو ایک جملہ تو بولو، شامت آ جاتی ہے، سچ بھی بولو تو شامت آ جاتی ہے، بات جھوٹ کی نہیں ہے کہ سلمان تیری داڑھی فلاں حیوان کی پونچھ کی طرح ہے۔ یہ علی کا ماننے والا ہے کہ میری ذات کی توہین ہو رہی، کوئی بات نہیں۔ سلمان نے کہا دیکھ اگر قیامت کے دن میرے اعمال برے تھے اور اعمال کے نتیجے میں خدا نے یہ کہا کہ سلمان کو جہنم میں ڈالا جائے تو یقیناً اس کی پونچھ میری داڑھی سے بہتر ہے، کیونکہ ایسے بندے کا وجود کا فائدہ کیا جو جہنمی بن جائے۔ لیکن کہ اگر قیامت کے دن خدا نے یہ کہا کہ سلمان کو جنت میں بھیجا جائے تو میری داڑھی اس حیوان سے افضل ہے۔ علمی جواب دے کے ان کو کیا کرا دیا؟ چپ کرا دیا۔ والکاظمین الغیظ۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مولا کا غلام اوپر سے گرم پانی لے کر آ رہا تھا پتیلے میں، وہ پتیلا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور امام کے سر مبارک پر آ کر لگا۔ کہتے ہیں مولا کے سر سے خون بھی جائے۔ اس طرح دو واقعات ہیں، ایک میں پتیلا گرا، وہ شاید 5ویں امام کا، ان کا چھوٹا بچہ امام کا فوت ہو گیا غلام۔ دوسرا یہ چوتھے امام کا واقعہ، ان کے سر پہ گرا، ان کا سر کیا ہو گیا؟ زخمی ہو گیا، اور دونوں اماموں نے رویہ سیم رکھا۔ اب جیسے غلام بندہ تھا نا، مولا کے ساتھ آپ یہ کام کریں تو اس زمانے میں غلاموں کو تو بڑا مارتے تھے۔ جیسے اس نے دیکھا امام کے سر پہ برتن گرا اور سر سے خون جاری ہوا، اس نے فوراً، کیونکہ بڑا تو اہل بیت کے گھر میں ہوا تھا نا، ان کی تربیت میں ہوا تھا، اب اس نے کہا کہیں مولا مجھ سے غصہ نہ کرے، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ۔ غلام نے کہا کہ خدا غصے پینے والوں کو معاف کرتا ہے۔ امام نے کہا میں نے غصہ پی لیا۔ کعافین عن الناس، امام نے کہا تیری غلطی کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر۔ پھر واللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ امام نے کہا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ رویہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ یہ ٹریننگز دے رہے تھے کہ اے مومن تو نے اپنے غصے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اب غصے کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ عقل کرتی ہے۔ عقل کیا ہے؟ اقال عربی میں بولتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے اسے کیا کر دیا؟ اقال کر دیا۔ اردو میں بولیں تو گرہ لگانا، کسی چیز کو آپ نے یہاں پہ گرہ لگا کے کیا کر دیا؟ باندھ دیا۔ پائپ سے پانی جا رہا ہے، آپ نے گرہ لگا دی، پانی وہیں کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں اقال۔ عقل اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ عقل بریک کا نام ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، عقل کیا لگا دیتی ہے؟ بریک لگا دیتی ہے۔ یہ شناس دلاتی ہے کہ جس پر تو غصہ کر رہا ہے، غصہ کرنے سے پہلے دیکھو کہ اس پر غصہ جائز ہے یا حرام ہے۔ حرام ہے امام رضا میں، کئی ایسے بیمار آتے تھے، کبھی کبھی امام رضا سے بدتمیزی بھی کرتے تھے۔ یہ معجزہ ہم مشہد میں ہی ہوا تھا، بندہ بڑا غصے میں آیا کہ مولا رضا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، مجھے شفا نہیں دے رہے ہو۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، اس نے زری کی طرف پتھر پھینکا، اب بیماری کی وجہ سے کچھ ہو گیا ہوگا اس کو، اور اس نے کیا دیکھا؟ پتھر جیسے مولا کے زری پہ لگا وہ پانی بن کے نیچے گر پڑا۔ یہ معجزہ سب نے وہاں پہ دیکھا، اور پھر امام رضا سے بندہ معافیاں مانگ رہا تھا۔ کئی لوگ ایسے اہل بیت کے ساتھ بے احترامی کرتے تھے، لیکن اہل بیت کا جو رویہ تھا والکاظمین الغیظ والا رویہ تھا۔ تو عقل کا کام ہے کہ یہ شناس دلائے کہ بندے خدا، بیوی کو یہ بتائے، یہ سیکھے کہ تو جس پہ غصہ کر رہی ہے اس پہ غصہ حلال ہے یا حرام ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز دلائی جائے۔ شوہر بچوں پہ غصہ کر رہا ہے کہ معصوم فرماتے اپنے چھوٹے بچوں پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھایا کرو، بالاخص بچیوں کے لیے فرماتے تھے کہ تو نے کہاں غصے کو استعمال کرنا ہے، کہاں غصے کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ عقل کا کام ہے۔ اب عقل کے پاس علم نہیں ہے، عقل وہ پاور ہے جو آپ کو روکنا سکھاتا ہے۔ علم آپ کہاں سے حاصل کرو گے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سمجھو عقل ایک پاور ہے، اس پاور میں آپ علم اہل بیت ڈالتے جاؤ گے، اب زندگی کرنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا، پھر آپ بڑی آسانی سے اپنے اعضاء کو کنٹرول کر پاؤ گے۔ دوسرا پاور یا علی، ایک پاور ہے عقل۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بچے میں کیا نہیں ہوتی؟ عقل کا مطلب کنٹرول نہیں ہوتا بچے میں، کھاتا جاتا ہے بیٹا بہت کھا لیا، کنٹرول ہی نہیں ہے۔
آپ کسی مہمان کے گھر میں جاتے ہو, ہاں کبھی بھوک بھی ہوتی ہے لیکن سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو بندہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے, بھائی گھر میں کھا لوں گا, یہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں, ایک تمیز کے دائرے میں بندہ رہتا ہے. لیکن بچہ کبھی سوچتا ہے, کھائے جاتا ہے, کہتے سب نے نہیں کھایا تو کیا ہوا, میں تو کھاؤں گا. کیونکہ بچے میں کیا نہیں ہوتی, کنٹرول نہیں ہوتا. عقل کا مطلب کیا ہے, کنٹرول نہیں ہوتا. آگ کو نہیں پہچانتا, وہ نقصان دہ ہے, اس سے موت آئے گی. کئی جوان عقل سے جب زائل ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم کیا فرماتے ہیں, بھائی 15 سال میں بچہ بالغ ہو گیا تو عاقل ہو گیا. ابھی 15 سال میں بلوغ جسمی تو آ جاتا ہے, بلوغ عقلی. آج بھی کوئی لوگ 40 سال کے پر عقل نہیں آئی ہے, ہاں 50 سال کے ہو گئے ابھی بھی سمجھتے ہیں ہم کیا ہیں, بچے ہیں. تو آپ نے اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ میرے لال تیرا جتنا کنٹرول ہوگا. اب پروردگار عالم سزا اور جزا کا معیار کیا رکھتا ہے کہ مثلاً عارف کاظمی کو زیادہ جزا دی جائے, اس نے مثلاً 10 کتابیں اس مومن سے زیادہ پڑھی ہیں. نہیں, فلاں آیت اللہ بن گیا ہے تو اس کی مثلا اس کی 2 رکعت نماز کی جزا بہت ہوگی. نہیں, اللہ نہ مفتی دیکھتا ہے, نہ مولوی دیکھتا ہے, نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں. معصوم فرماتے ہیں اللہ کے جزا اور سزا کا معیار عقل ہے. جس کی عقل جتنی زیادہ اس کے عمل کا ثواب بھی اتنا زیادہ. 1000 رکعت بندہ پڑھ لے اس کو وہ شاید ثواب نہ ملے, ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے, کیونکہ اس کا کنٹرول اتنا زیادہ ہے. اب کنٹرول زبان پر, کنٹرول آنکھوں پر, کنٹرول کانوں پر, یہ سارے پاور جو خدا نے دیے ہیں. غصہ پہلی فیکلٹی جو انسان کو ملی. دوسری فیکلٹی کا نام ہے شہوت. حیوان کے اندر بھی ہے, انسان کے اندر بھی ہے. شہوت بھی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ اگر انسان میں وجود شہوت نہ ہوتا تو ازداد نسل کیسے ہوتا. اگر شہوت انسان کے اندر نہ ہوتی تو مرد اور عورت کی آپس میں اٹریکشن, حلال رشتے کبھی نہ بن پاتے. اس کا ہونا بھی کیا تھا, ضروری تھا. اب معصومین نے ہر چیز کو 3 درجہ بندی میں, یعنی 3 اس کے لیولز بنائے کہ غصہ اگر یہاں ہو تو صحیح ہے, غصہ اگر یہاں ہو تو صحیح نہیں ہے, غصہ اگر بالکل زیادہ ہو. 3 کیٹیگری. سب سے زیادہ غصہ آ جائے تو بھی برا, غصہ بالکل نہ آئے تو بھی عقل کی کمی ہے, غصہ اگر بیچ میں ہو تو اچھا ہے. شہوت بہت زیادہ ہو تب بھی بری, شہوت بالکل کم ہو تب بھی نقص ہے. شہوت اگر میانہ رو ہو تو کیا ہے, عین عقل ہے. کئی ایسے کرسچن, کئی ایسے بدھسٹ جو بالکل شادی نہیں کرتے, یہ بھی خلاف عقل ہے, یہ بھی خلاف دین ہے. رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ آپ کے 8-9 صحابی ہیں جو ڈیلی مسجد میں آتے تھے, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد ہم شادی نہیں کریں گے, ہم بازار میں نہیں آئیں گے, بازاریں ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں, شادیاں ہمیں بچوں میں مگن کر دیتی ہیں, اللہ سے دور کر دیتی ہیں, ہم کاروبار نہیں کریں گے, یہ پیسہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے. انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے ہیں اور رسول خدا مصلی بجھا کے 24 گھنٹہ اللہ. نبی نے مذمت میں, ان کی مذمت میں خطبہ دیا. جس خطبے میں سے ایک جملہ جو ہم شادیوں میں پڑھتے ہیں, نکاح من سنتی, وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے, اس میں صرف نکاح من سنتی نہیں, نبی نے فرمایا کاروبار بھی من سنتی, بیویوں کے ساتھ بیٹھنا بھی من سنتی ہے, باہر جانا بھی من سنتی ہے, سیر و تفریح کرنا بھی من سنتی. ایک جملہ ہم نکاح میں پڑھتے ہیں کہ نکاح من سنتی. تو نبی نے ساری سنتیں بتائیں کہ اے مومن اپنے وقت کو تقسیم کیا کر, جزءا للہ, جزءا لأہلہ, جزءا لنفسہ. ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا کر, ایک حصہ اللہ کے لیے رکھا کر, ایک حصہ اپنی ذات کی سیر و تفریح کے لیے رکھا کر, تاکہ تمہارے وجود میں کیا پیدا ہو جائے, میانہ روی ہو جائے. آج کل معاشرے میں ڈپریشن, انزائٹی, پریشانی کا اسباب کیا ہے؟ ایک بندہ 24 گھنٹہ مصلی پر ہے پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جزءا للہ کو تو اہمیت دے رہا ہے لیکن جزءا للنفس کو اہمیت نہیں دے رہا. فرمایا نہیں, دین اس کا نام نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کر, آخرت میں بھی حسنات عطا کر. اب دوسری فیکلٹی شہوت کی فیکلٹی ہے. تیسری فیکلٹی جو سب سے بڑی ہے وہ قوہ ادراک ہے, آپ کا خیال. یہ بڑا اہم ہے. آپ مجلسیں سن رہے ہو, چیزوں کو دیکھتے ہو, تصویریں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, بزنس کی پلاننگ کرتے ہو, یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ آپ کا خیال کرتا ہے. اور خیال کو شیطان کس ذریعے سے تباہ کرتا ہے؟ وسوسے کے ذریعے سے. کہ میں نے کراچی میں ایک جملہ کہا تھا, ایک بیچارے جوان کا فون آیا کہ مولانا میری امی نے زندگی ہماری اجیرن کر دی. کہتے بڑی متقی پرہیزگار ہے لیکن مولانا وسوسہ اس کے اندر بہت ہے. کہتا ہم اسکول سے آتے ہیں, کالج سے آتے ہیں, کہیں سے کرکٹ کھیل کے آتے ہیں, کہتی گھر کے دروازے سے کمرے میں آنے نہیں دیتی.
اب یہ بھی نہیں کہ کہے کہ پاؤں دھو کے آؤ، کہتے نہیں پورا نہا کے آؤ. تو باہر سے آ رہے ہو، کہیں نہ کہیں نجاست لگ گئی ہوگی. کہتے دوست کہتے ہیں آپ کی امی کو ہو کیا گیا ہے کہ اتنی بار، کہتے تم نے ایک بار دیکھا نہانا، دن میں 3-4 بار ہمیں نہانے کے لیے بھیج دیتی ہے. وسوسے کی بیماری، بندہ وضو کرے 1 بار 2 بار 3 بار، معصوم فرماتے ہیں وسوسہ شیطان کا بہترین ذریعہ ہے، بندے کو کیا کرے؟ گمراہ کرے. کئی لوگوں کو نماز میں وسوسہ ہوتا ہے. ہاں اب تجوید بندے نے سیکھی ہے، اب ظالین بولے، والین بولے، ہاں سین بولے، سواد بولے، ہاں تو ایک بار نہیں نکلتا سواد، دوسری بار نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بار تو ہم ایران میں کسی کے پیچھے نماز کا امام جماعت تھا، کم از کم اس نے 6-7 بار بولا واہ واہ واہ، اتنا اس نے بولا، ہم نے کہی نماز پوری ہماری چلی گئی اس کے ذوات کے چکر میں. یہ بھی وسوسہ ہے کہ بندہ سوچے کہ واقعاً زبان سے وہ چیز نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی. امام کا صحابی تھا، اس کی ناک سے خون آیا، خون زمین پہ گرا، قالین پہ گرا. اب وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، اب سوچنے لگا قالین پہ گرا ہوگا، قالین سے نیچے گیا ہوگا، نیچے کے بعد میرے پاؤں کو لگا ہوگا. اس کی پوری نماز کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی. امام کے پاس کے امام نے کہا تجھے کس نے کہا تھا تو اتنا سوچے؟ ظاہر پہ حکم کر بندے خدا، زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بندے کے سامنے کھانا ہے، اب سوچنے لگی ہاں بھائی پاکستان میں تو یہ سوچیں تو آتی ہیں نا، یہ کھانا کس نے بنایا ہوگا، اب کھانے کا پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں لگایا ہوگا، تیل کیسا ہوگا، برتن کیسا ہوگا. پھر وہ کھانا کبھی کھائی نہیں، یہاں اس ہوٹل میں جاؤ ہی نہیں، یہاں جاتے ہو تو سکون کے بیٹھ کے کھا کے بسم اللہ پڑھ کے وہاں سے بندہ نکل. تو وسوسہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ اتنا فکر کو ایکٹیو کر دیتا ہے، وہی بندے کے ڈپریشن کا. دوسرا ذریعہ شیطان انسان کے ادراک کو تباہ کرنے کا وہم ہے. شیطان کا سب سے بڑا ذریعہ جس سے آپ کے برین کو، جس سے آپ کی عقل کو ڈیمیج کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہم ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ الْأَمْوَالِ. جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں وہ کس کے ذریعے سے نسلوں کو ڈراتے ہیں؟ وہم کے ذریعے سے. حسین بچوں کو مار دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے، تیرے اکبر کو مار دیں گے. کس کو ایکٹیو کر رہے ہیں؟ وہم کو ایکٹیو کر رہے ہیں. اب بندے کے اندر خوف آئے گا، وہ راہ خدا کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا. یہ ریاکاری، یہ شہرت پسندی، یہ سارا وہم کا تو گیم ہے. یہ علماء کے اندر، خطیبوں کے اندر، ذاکروں کے اندر بھی وہم کی بیماری بہت زیادہ ہے. کسی قوم کے عالم دین نے کہا، ہم نے کہا آپ کیوں نہیں آتے پاکستان میں مجلس پر؟ نہیں مولانا وہاں تو کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا بڑا پروٹوکول ہو، 10 گاڑیاں ہو. یہ کیا ہے بندے کا؟ وہم ہے. قبولیت کی نشانی پروٹوکولز نہیں ہے، قبولیت کی نشانی پروردگار عالم ہے.